السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی سٹوریز ہیں اور آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ آج کی یہ سٹوری حسن نے بھیجی ہے اسلام آباد سے۔ آئیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک آدمی جس کا نام اکبر تھا، ایک بار اسے کسی اہم کام سے شہر سے باہر جانا پڑا۔ وہاں وہ اپنی پرسنل کار پر گیا تھا۔ وہ جہاں گیا تھا وہ ایک دور دراز علاقہ تھا اور وہ وہاں پہلی بار گیا تھا۔ وہ صبح گھر سے روانہ ہوا اور تقریباً دوپہر کو وہاں پہنچا۔ وہاں اس کا کام چند گھنٹے کا ہی تھا، اس لیے جب اس کا کام ختم ہوا تو اس وقت رات ہو چکی تھی اور اس دوران موسم بھی خراب ہو گیا تھا۔ حالانکہ دن کے وقت موسم ٹھیک تھا۔ اس کے میزبانوں نے شدید اصرار کیا کہ وہ یہاں رات کو رک جائے اور اسے سمجھایا کہ اس علاقے میں رات کو سفر کرنا ٹھیک نہیں، اور وہ بھی اس خطرناک موسم میں تو خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں ایک چڑیل کے چرچے تھے جو اس علاقے میں گاؤں سے باہر ویران جنگلی علاقے میں منڈلاتی رہتی، کیونکہ آباد علاقے میں وہ کبھی نہیں دیکھی گئی تھی اور وہ اکثر مسافروں کو ہی نشانہ بناتی تھی۔ آئے روز گاؤں سے ہٹ کر جنگل میں کہیں نہ کہیں کٹی پٹی لاشیں ملتی، اور یہ مرنے والے ان گاؤں والوں کے لیے اجنبی ہوتے تھے۔ ہر بار جہاں کسی اجنبی کی لاش ملتی وہاں آس پاس کوئی نہ کوئی گاڑی بھی ملتی جو ظاہر ہے اس بد نصیب کی ہی ہوتی جو بے خبری میں اس چڑیل کا شکار بن جاتا ہوگا۔ وہاں یہ سلسلہ کچھ عرصے سے جاری تھا۔ جب بھی اس علاقے میں کوئی لاش ملتی وہاں کئی دن تک بڑی چہل پہل رہتی تھی اور ہر بار پولیس کو ہلکا سا سراغ نہ ملتا، اس لیے وہاں رات کو کوئی بھی سفر نہیں کرتا تھا۔ اس علاقے میں رہنے والے ایک نیک آدمی نے اس گاؤں کے گرد ایک روحانی حصار کھینچ دیا تھا اور اس نے گاؤں والوں کو اس چڑیل کا نام عجوبہ چڑیل بتایا تھا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ خوفناک چڑیل آدھی رات کو شکار کرتی تھی۔ مگر اکبر نے ان لوگوں کو ان باتوں کی کوئی اہمیت ہی نہ دی اور ہنس کر ٹال گیا، اور وہ ان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہاں نہ رکا اور واپس اپنے شہر روانہ ہو گیا۔ وہ واپس آ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی خراب ہو گئی اور اس نے ہر طرح سے کوشش کی مگر گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ اب وہ سخت پریشان ہوا کہ کیا کرے۔ اس خراب موسم میں وہ اس ویران علاقے میں پھنس چکا تھا۔ وہ پریشانی کی حالت میں گاڑی کے پاس کھڑا تھا اور اسے ایک سائیڈ سے ہلکی روشنی نظر آئی تو وہ اس کی طرف چل پڑا۔ تب ان لوگوں کی باتیں اس کے ذہن میں آئیں پر اس نے دھیان نہ دیا۔ چلتے چلتے وہ اس جگہ پہنچ گیا۔ وہاں ایک جھونپڑی تھی جس سے دھواں اٹھ رہا تھا، اور اس جھونپڑی کے اندر ایک بڑھیا بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی۔ اس نے بڑھیا کو سلام کیا اور اس نے اکبر کا اچھا سواگت کیا، اسے کھانا پیش کیا۔ وہ اس غیبی امداد پر بڑا خوش ہوا۔ اس بڑھیا نے اسے بتایا کہ وہ یہاں اپنے بوڑھے شوہر کے ساتھ رہتی ہے جو آج کہیں گیا ہوا ہے، وہ کل واپس آئے گا۔ بڑھیا نے اسے وہیں رکنے کو کہا تو اسے رات بھر کے لیے وہاں رکنا ہی پڑا، کیونکہ اس کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ باتیں کرتا کرتا سو گیا۔ اچانک گہری نیند سوتے ہوئے اکبر کی آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو چند لمحے اسے یاد ہی نہ رہا کہ وہ کہاں ہے، پھر پوری طرح سے ایکٹیو ہونے پر اسے یاد آیا کہ وہ اپنی میزبان بڑھیا کی جھونپڑی میں ہے، اور وہ اسے اس طرح نیند سے جاگنے پر حیران تھا۔ اسی دوران اس نے یہ بھی دیکھا کہ بڑھیا کا بستر خالی تھا۔ ابھی وہ اس صورتحال کو پوری طرح سے سمجھ ہی نہ پایا تھا کہ ایک دم اس نے اپنے پیچھے ہلکا سا کھٹکا محسوس کیا تو مڑ کر دیکھا اور بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، کیونکہ اس نے ایک بہت بڑی سرخ رنگ کی خوفناک اور عجیب شکل کی مکڑی کو دیکھا، جس کا دھڑ تو مکڑی کا سا تھا مگر اس کا سر ایک خوفناک چڑیل کا تھا، اور اس کے خوفناک چہرے میں اس کی میزبان بڑھیا کی جھلک تھی۔ اس کے بھیانک چہرے کو دیکھ کر اکبر کی چیخ نکل گئی۔ اس نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی مگر وہ پڑھ نہ سکا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس بڑھیا نے اسے ضرور کچھ غلط کھلایا ہے، اور پھر ایک دم سے اس چڑیل نے اس پر چیختے ہوئے حملہ کر دیا۔
اکبر ایک دم سے سائڈ پر اچھلا، مگر وہ پھر بھی اس کے حملے سے نہ بچ سکا اور اس کے جسم پر اس چڑیل کے تیز پنجوں نے خراشیں ڈال دیں اور اکبر کے جسم میں شدید درد کی لہریں دوڑنا شروع ہو گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے تیز چھری سے کسی نے اس کی کھال ادھیڑ دی ہو، اور وہ درد سے چلانے لگا اور بھاگتا ہوا جھونپڑی کے دروازے کی طرف لپکا، مگر اسے پیچھے سے چڑیل نے پھر کاٹا اور پھر اسے کاٹتے ہی چلی گئی، اور وہ درد سے بے حال ہوتے ہوتے نیچے گرا اور نیچے گر کر بری طرح سے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ وہ چڑیل اسے مسلسل نوچے جا رہی تھی اور وہ بیچارہ چیخے جا رہا تھا اور اس کے جسم سے بے تحاشا خون بہتا جا رہا تھا۔ اکبر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے، کیونکہ وہ مکڑی نما چڑیل اس پر پوری طرح سے حاوی ہو چکی تھی۔ اب اسے گاؤں والوں کی باتیں یاد آنے لگی جنہوں نے اسے بہت روکا تھا، مگر وہ اپنی ضد اور غفلت کے باعث اس وقت موت کے منہ میں پھنس چکا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ میں ایک نوکیلا پتھر آ گیا جسے اس نے پوری طاقت کے ساتھ اس چڑیل کی آنکھ میں مارا، اور وہ نوکیلا پتھر اس چڑیل کی آنکھ زخمی کرتا ہوا نیچے گر پڑا اور وہ چیختے چنگاڑنے لگی اور اکبر پر اس کی توجہ ہٹ گئی۔ ادھر اکبر نے بڑی تیزی سے نیچے گرے خون آلود نکیلے پتھر کو اٹھا کر اس کی دوسری آنکھ میں بھی دے مارا۔ اس طرح اس نے اس چڑیل کی دوسری آنکھ بھی زخمی کر دی، جس سے اس کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ اکبر نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے بال مٹھی میں پکڑ لیے اور زور سے اسے زمین پر مارا۔ اب اس نے اپنی جیب سے لائٹر نکالا اور ایک دم سے تڑپتی ہوئی چڑیل پر آگ لگا کر خود جھونپڑی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ پھر ایک دم سے آگ نے پوری جھونپڑی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور جلتی ہوئی جھونپڑی میں اس چڑیل کی دردناک چیخیں گونجنے لگیں۔ اکبر نے جھونپڑی سے باہر نکلتے ہی جلدی سے اپنے زخموں پر مٹی ملی، جس سے خون بند ہو گیا اور وہ نڈھال سا ہو کر وہیں گر پڑا۔ زیادہ خون بہنے کے باعث وہ شدید کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ اسے چڑیل کی چیخیں سنائی دیتی رہیں جو آہستہ آہستہ بند ہو گئیں۔ وہ خوفناک چڑیل اس جھونپڑی سمیت جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ اس چڑیل کے مرتے ہی ایک دم سے محسوس ہوا کہ اس کے ذہن پر پڑا ہوا نادیدہ پردہ ہٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی کلمہ بھی نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ اب وہ سجدے میں گر چکا تھا اور اپنے رب کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور سڑک کی طرف بڑھا جہاں اس کی کار خراب ہوئی تھی۔ اپنی کار کے قریب جانے پر اس نے ایک خیال کے آتے ہی کار سٹارٹ کی اور گاڑی ایک دم سے سٹارٹ ہو گئی۔ اسے بھی یہی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی گاڑی ٹھیک ہو اور اس کا چلتے چلتے بند ہونا اس چڑیل کی شرارت ہو۔ یہ سٹوری ادتیہ نے نوئیڈا انڈیا سے سینڈ کی ہے۔ ارجن راجستھان کے ریگستان میں داخل ہو رہا تھا اور مسلسل آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ دور اسے 3-4 آدمی بیٹھے نظر آئے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ارجن ان کے قریب گیا اور ان سے پوچھا کہ گورکھ ناتھ تانترک کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں تو کرپا کر کے مجھے بتائیے۔ ان میں سے ایک بوڑھا بولا کہ اس تانترک کے بارے میں ہم تو کچھ نہیں جانتے، لیکن یہاں سے 12 کوس کے فاصلے پر سیرت نگر نام کا ایک گاؤں ہے، وہاں کے لوگ شاید تمہیں اس تانترک کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ ان بوڑھوں کے پاس کچھ اونٹ بھی بندھے ہوئے تھے۔ ارجن نے ان میں سے ایک اونٹ خریدا اور ان سے راستہ پوچھ کر سیرت نگر کی طرف چل پڑا۔ ارجن نے کبھی اونٹ کی سواری نہیں کی تھی، اس لیے تھوڑی ہی دور چلنے پر اونٹ نے ارجن کو اپنے اوپر سے گرا دیا اور ایک طرف کو بھاگ گیا۔ ارجن نے اونٹ کا پیچھا نہیں کیا بلکہ پیدل ہی آگے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ابھی بمشکل 2 سے 4 قدم ہی چلا ہوگا کہ اس کے پیچھے سے آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی اس کے اونٹ کو ہانک کر اس کی طرف لے کر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ شخص ارجن کے قریب پہنچ گیا۔ قریب آ کر اس نے ارجن سے کہا کہ رام رام بھائی، یہ اونٹ تمہارا ہے کیا؟ ارجن نے کہا نمستے بھائی، ہاں یہ میرا ہی ہے، مجھے تھوڑا آگے سفر کرنا تھا اس لیے اسے خرید لیا۔
لیکن اس کی سواری کرنے میں میں ماہر نہیں ہوں، اس لیے یہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس آدمی نے ارجن کو بتایا کہ میرا نام بھیم سنگھ ہے، میں گاؤں امرت نگر کا رہنے والا ہوں۔ آپ اس ریگستان میں سفر کس لیے کر رہے ہیں اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ارجن نے جواب دیا کہ میں سیتا پور کا رہنے والا ہوں۔ بھیم بولا، ارے ہاں، سیتا پور وہی نا جہاں ٹھاکر مہندر پرتاپ سنگھ کی جاگیر ہے۔ ارجن میں بھیم کا بات کاٹی اور اس سے پوچھا، کیا تم گورکھ ناتھ کے نام کے تانترک کو جانتے ہو؟ بھیم نے کہا، وہی تانترک جو کہ سیرت نگر گاؤں کے قریب رہتا ہے۔ ارجن بولا کہ ہاں وہی۔ بھیم نے کہا کہ بھیا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا گاؤں امرت نگر سیرت نگر کو کراس کر کے ہی آتا ہے، کیوں نہ ہم دونوں ساتھ میں سفر کریں، اس سے سفر بھی کٹ جائے گا اور آپ بھٹکو گے بھی نہیں۔ اس طرح وہ دونوں اونٹ کو پکڑ کر آگے کی طرف نکل پڑے۔ چلتے چلتے بھیم نے پوچھا کہ ٹھاکر مہندر پرتاپ کا کیا حال ہے، کیسے ہیں وہ؟ ارجن کا چہرہ ایک دم سے اداس ہو گیا اور وہ بولا کہ سب ختم ہو گیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ بھیم حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ارجن بولا، تو پھر شاید تم سیتا پور کے درندے کے شراب کے بارے میں نہیں سنا۔ چلو میں تمہیں اس درندے کے بارے میں مکمل کہانی سناتا ہوں، اسی بہانے باتیں کرتے کرتے سفر آسانی سے کٹ جائے گا۔ ارجن بولنا شروع ہوا، ٹھاکر کنور وریندر پرتاپ سنگھ دراصل میرے تایا جان ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، تایا جان کو شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ وہ تقریباً ہر روز پاس کے جنگل میں شکار کھیلنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ ہرن کا شکار کرنے کے لیے اپنے محل نما حویلی سے نکلے۔ جنگل بہت گھنا تھا، اس لیے وہ گھوڑے پر نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے تیر کمان لیا اور پیدل ہی روانہ ہو گئے۔ جنگل میں پہنچ کر انہوں نے ہرن کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ گھنٹوں کی خواری کے بعد انہیں بلاخر ایک ہرن نظر آ گیا۔ انہوں نے آہستگی سے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے شکاری آج خود شکار ہونے والا ہے۔ ہرن کا پیچھا کرتے کرتے وہ جنگل میں کافی دور تک نکل آئے۔ پھر ہرن ایک جگہ پر رک گیا اور ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ تایا جان نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑنے کے لیے درخت کے پاس آئے۔ جیسے ہی انہوں نے درخت کی اوٹ میں دیکھا، وہ جہاں تھے وہیں کے وہیں جم کر رہ گئے، کیونکہ درخت کے پیچھے اس ہرن کے پاس ایک بہت خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جو اس کو پیار سے سہلا رہی تھی جیسے وہ اس کا پالتو ہو۔ اس لڑکی کی آنکھیں ہرن سے زیادہ بڑی اور گہری تھیں۔ اس لڑکی نے تو جیسے تایا جان پر جادو ہی کر دیا۔ ہاں، وہ جادو ہی تھا، کالا جادو۔ تایا جان ایک نظر دیکھتے ہی اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ پھر وہ شکار کے بہانے نکل جاتے اور سارا دن ساری رات اس لڑکی کے ساتھ ہی بتا دیتے۔ وہ لڑکی بھی انہیں خوب دادے عیش دیتی۔ اس طرح کافی وقت گزر گیا۔ ایک رات کی بات ہے، تایا جان اس لڑکی سے جس کا نام شنو تھا اس کے پاس عیش کرنے کے بعد تھک کر سو گئے۔ آدھی رات کے وقت شدید پیاس کی وجہ سے ان کی آنکھ کھلی۔ وہ شنو کی کٹیا سے باہر نکل گئے تاکہ پانی کی تلاش کریں اور پی لیں۔ وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر چل دیے کہ تھوڑے فاصلے پر آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ حیران ہو گئے کہ رات کے اس وقت یہ آگ کس نے جلائی ہے اور جنگل میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے تو ان کے دل میں تھوڑا سا ڈر آیا، لیکن پھر وہ ہمت کر کے اس شخص کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کے قریب پہنچ کر جیسے ہی انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے اپنا منہ تایا جان کی طرف کیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی تایا جان وہیں سن ہو گئے، کیونکہ ان کی یہ پیاری شنو اس وقت انتہائی بھیانک روپ میں ان کے سامنے آگ جلائے ہوئے بیٹھی تھی، اور وہ سمجھ گئے کہ شنو کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اور اس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور بولی، ٹھاکر میں تمہیں اس حقیقت کا تو پتہ چلنا ہی تھا، چلو اچھا ہوا کہ ابھی چل گیا۔ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک ڈائن ہوں۔ تم سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے انسانی روپ میں تمہارے ساتھ رشتہ بنا لیا۔ تایا جان کو تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن حقیقت ان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ وہاں سے الٹے پاؤں دوڑنا شروع کر دیا اور اپنی حویلی میں آ کے دم لیا۔ لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اس بات کو بھلا دیا اور اپنی زندگی کی روٹین پر واپس آ گئے۔ اس کے بعد تایا جان نے دوبارہ کبھی جنگل کا رخ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی شکار کرنے گئے۔ اس بات کو تقریباً 10 مہینے کا عرصہ بیت گیا۔ ایک رات کی بات ہے کہ آسمان پر بادل زور سے گرجتے رہے
اور بجلی کی گرج چمک دیکھنے کے لائق تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی آسمان پھٹ کر زمین پر گرے گا۔ تائی جان اپنی حویلی میں اپنے کمرے میں لیٹے ماضی میں جھانک رہے تھے۔ ان کے دروازے پر کسی نے بہت زور سے دھڑک دی۔ تائی جان نے دروازہ کھولا تو سامنے ان کا خاص نوکر کھڑا تھا۔ تائی جان نے ان سے پوچھا کہ رامو تم اس وقت خیریت تو ہے؟ رامو بولا جی سرکار، وہ آپ کو شنو نے بلایا ہے، آپ سے کچھ بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہے۔ تائی جان پہلے تو نہ مانے، لیکن رامو کاکا نے ان کو سمجھایا کہ بات بہت ضروری ہے۔ ان کے سمجھانے پر تائی جان رامو کے ساتھ لے کر جنگل میں ڈائنوں کے اس قبیلے کی طرف چل پڑے۔ ان کی حویلی سے باہر نکلتے ہی زوروں سے بارش ہونے لگی۔ بارش میں بھیگتے بھیگتے وہ جنگل میں پہنچے۔ جنگل میں کچھ ڈھونڈنے کے بعد ان کو ایک پہاڑیوں میں غار مل گیا جس میں ڈائنوں کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ ہمت کر کے وہ دونوں اس غار کے اندر داخل ہو گئے۔ غار کے اندر بہت سی ڈائن تنتر منتر کرنے میں مصروف تھیں۔ تھوڑا سا آگے جانے پر انہیں غار کی ایک طرف ایک کھنڈر نما کمرہ نظر آیا۔ وہ اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ شنو اپنی گود میں ایک بچے کو لے کر کھلا رہی ہے۔ بچے کے جسم پر کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ تائی جان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر شنو نے زوردار کہکا لگایا، تم آ ہی گئے ٹھاکر، تمہیں تو آنا ہی تھا۔ شنو گرجتے ہوئے لہجے میں بولی، تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ میں تم سے اپنے سارے رشتے ختم کر چکا ہوں کیونکہ تم نے میرے ساتھ رشتہ جھوٹ کی بنیاد پر بنایا تھا۔ تو شنو مسکرانے لگی اور مسکراتے ہوئے بولی، ہم ڈائنوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، ہمیں اپنی عمر اور زیادہ بڑھانے اور ہمیشہ جوان رہنے کے لیے کسی انسان کو اس کا وارث دینا ہوتا ہے۔ یہ جو بچہ میری گود میں ہے جو تم دیکھ رہے ہو، یہ تمہارا بچہ ہے اور تمہاری جائیداد کا وارث ہے۔ آؤ دیکھو اپنے بیٹے کو۔ تائی جان آگے بڑھے اور اس بچے کے اوپر سے کپڑا ہٹایا۔ ان کی نظر بچے کے منہ اور اس کے ہاتھ اور پاؤں پر پڑی تو وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ اس کا چہرہ اور باقی ہاتھ پاؤں انسانی نہیں تھے، وہ ایک درندہ نما انسان تھا۔ تائی جان نے شنو سے کہا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گا، اور انہوں نے پیسوں کی ایک بہت بڑی گڈی شنو کے منہ پر ماری اور کہا کہ تم دونوں یہ پیسے لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ شنو تائی جان کی اس حرکت کی وجہ سے غصے میں آ گئی اور بولی، ٹھاکر میں تیری بھیک نہیں مانگتی، میرا بیٹا اپنا حق تم سے خود لے کر رہے گا، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اتنی کہانی سنانے کے بعد ارجن تھک گیا۔ کچھ دیر صحرا کی ٹھنڈی ریت پر سستانے کے بعد وہ دونوں دوبارہ اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ ارجن نے آگے بتانا شروع کیا۔ تائی جان اس غار سے باہر آنے لگے تو پیچھے سے شنو کی آواز آئی، ٹھاکر دھیان رکھنا، میرا بیٹا تمہارا اصلی وارث ہے، اس لیے تمہاری جائیداد پر اور کسی کو بھی حق حاصل نہیں کرنے دے گا، وہ تمہارے پورے خاندان کو برباد کر کے رکھ دے گا، خون اپنا ضرور رنگ لائے گا، ٹھاکر یہ بات یاد رکھنا۔ تائی جان وہاں سے واپس آنے کے بعد کافی پریشان رہنے لگے۔ انہیں شنو کی دھمکی بار بار یاد آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے نوکر رامو سے مشورہ کیا۔ رامو نے انہیں بتایا کہ جنگل کے پار صحرا میں کسی گاؤں میں ایک بہت بڑا تانترک رہتا ہے، آپ ان کے پاس جاؤ اور اس سے مسئلے کا حل مانگو۔ تائی جان اس تانترک کے پاس گئے اور ساری بات بتا دی۔ تانترک نے کہا کہ تمہیں اس ڈائن سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اب تم ایسا کرو کہ جنگل میں اسے اور اس کے بچے کو ڈھونڈ کر زندہ چلا دو تاکہ وہ تمہاری آنے والی زندگی میں تمہارے لیے اور کسی کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ تائی جان اس تانترک کے پاس سے واپس حویلی آئے۔ انہوں نے کچھ آدمی کو جنگل میں شنو اور اس کے بیٹے کو ڈھونڈنے بھیجا، لیکن شنو اور اس کے بچے سمیت ڈائنوں کا پورا قافلہ وہ جنگل چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس ساری صورتحال سے تائی جان بہت پریشان ہو گئے اور ملک چھوڑ کر ولایت چلے گئے۔ ولایت میں انہوں نے اپنے موسیٰ کی بیٹی سے شادی کر لی اور وہاں ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ کافی سال ولایت میں ہی رہے اور جاگیر کا نظام ان کا وفادار نوکر رامو سنبھالتا رہا۔ تقریباً 18 سال بعد تائی جان بھارت واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے 2 18 سال کے بیٹے تھے جو کہ جڑواں تھے۔ تائی جان کا دیہانت ہو چکا تھا۔ تائی جان کی واپسی کے کچھ دیر بعد ہی گاؤں کے کافی لوگوں کی پرسرار انداز میں اموات ہونا شروع ہو گئی۔ جنگل میں جو بھی لکڑیاں کاٹنے یا کسی اور کام سے جاتا تو اس کی لاش ملتی۔
یہ بات جب تایا جان کو پتا چلی تو انہوں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا اور انہیں پتا چلا کہ یہ قتل کوئی جانور نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کے پیچھے کوئی عجیب طرح کا درندہ ہے جو انسانی کی طرح اور نہ جانور ہے۔ یہ بات جان کر تایا جان کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ ان کو شنوں کی کہی ہوئی باتیں یاد آنے لگیں، لیکن اب وہ پچھتاوے کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ دن بعد تایا جان کو خبر دی گئی کہ ان کے وفادار ملازم رامو کو اس درندے نے انتہائی بری طرح سے قتل کر دیا ہے۔ تایا جان گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس ٹاپک پر بات کر رہے تھے۔ ان کے دونوں بیٹوں نے ان کی باتیں سن لی۔ دونوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ ہمیں اس درندے کا شکار کرنے دیں یا پھر آپ خود ہمارے ساتھ چلیں، کچھ ماہر شکاریوں کو ساتھ لے لیں، کیونکہ یہ درندہ اپنے حق حاصل کرنے کے لیے ہمیں مارنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہمیں جنگل میں دیکھ کر سامنے ضرور آئے گا اور آپ کے ماہر شکاری اس کو مار ڈالیں گے۔ تایا جان کا دل تو نہیں مان رہا تھا، لیکن گاؤں والوں کی بہتری اور اپنی جان ہمیشہ کے لیے اس مصیبت سے چھڑانے کے لیے وہ مان گئے۔ پھر کچھ شکاریوں اور اپنے بیٹوں کو لے کر جنگل میں چلے گئے۔ جنگل میں ایک کھلی جگہ پر ان دونوں بھائیوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ تایا جان اور شکاری درختوں کی اوٹ میں ارد گرد چھپ کر بیٹھ گئے۔ ان کی نظریں ان دونوں بھائیوں پر ہی تھیں کہ کب وہ درندہ آئے اور کب وہ ان کو اپنا شکار کر لیں۔ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اپنی طرف سے سب شکاری اور تایا جان خود الرٹ کھڑے تھے، لیکن ان کو پتا بھی نہ چلا کہ کب وہ درندہ آیا اور ان کے دونوں بیٹوں کی شہر کو کاٹ کے جنگل میں غائب ہو گیا۔ تایا جان کی تو ساری دنیا ہی ویران ہو گئی۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے سنبھالا اور ان کے دونوں بیٹوں کی لاشیں حویلی میں واپس لے آئی گئیں۔ یہاں آنے سے پہلے تایا جان نے مجھے خط لکھ کر ممبئی سے بلا لیا تھا، اس لیے ان کے دونوں بیٹوں کی آخری رسومات میں نے ہی کی۔ تایا جان تو اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تھے اور ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کی چتاؤں کو آگ لگا سکیں۔ ان کے بیٹوں کا کریا کرم کرنے کے بعد میں نے تایا جان کے کمرے کا رخ کیا۔ ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، کھلنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن کافی دیر دروازہ نہ کھلا کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا، اس لیے دروازے کو توڑنا پڑا۔ دروازے کو توڑ کر جب سامنے کا منظر دیکھا تو میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ تایا جان کی لاش ان کے پلنگ سے نیچے ادھری ہوئی پڑی تھی اور سارا قالین خون سے لت پت ہوا تھا۔ تایا جان کے کمرے کی وہ کھڑکیاں جو کہ جنگل کی طرف کھلتی تھیں وہ ٹوٹی ہوئی تھیں۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ کارروائی اسی درندے کی ہوگی۔ اس نے اپنی ماں کی کہی ہوئی ساری بات سچ ثابت کر دی اور تایا جان کے سارے خاندان کو مٹا کر رکھ دیا۔ اتنی بات کہہ کر ارجن کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکل۔ بھیم نے ان سے کہا کہ شانت ہو جاؤ بھیا، اوپر والا جو بھی کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ اس کہانی کو سناتے سناتے پتہ ہی نہ چلا کہ رات ہو گئی۔ ان دونوں کے سامنے ایک کھنڈر نما عمارت نظر آ رہی تھی۔ ارجن بہت تھک چکا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم چلتے ہیں اور اس عمارت میں آرام کرتے ہیں۔ وہ دونوں اس کھنڈر کی طرف چل پڑے اور کھنڈر میں ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ پھر بھیم نے ارجن سے پوچھا کہ ٹھاکر صاحب کا تو سارا خاندان اب ختم ہو چکا ہے، اب آپ اس تانترک کے پاس کیا لینے جا رہے ہیں؟ ارجن نے جواب دیا کیونکہ تایا جان اور ان کی بیوی تیجر اور ان کے بیٹے سب مر چکے ہیں، اس لیے قانونی طور پر ان کی جائیداد پر اب میرا حق بنتا ہے اور میں ان کی جائیداد کا آخری وارث ہوں۔ اس لیے میں تانترک کے پاس جا رہا ہوں تاکہ اس درندے کو اس کے آخری انجام تک پہنچا سکوں۔ میں نے سنا ہے کہ پورے چاند کی رات کو وہ درندہ انسان کے روپ میں جنگلات میں گھومتا ہے، جنگلات میں نہیں صحراؤں میں بھی گھومتا ہے۔ ارجن کو اپنے پیچھے سے ایک پھٹی آواز سنائی دی۔ ارجن نے جیسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھیم کا پورا جسم ہلنا شروع ہو گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ مکمل طور پر ایک درندے کی شکل میں آ گیا۔ میں وہ درندہ ہوں جسے تمہارے تایا جان اور اس کے پورے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اب تمہاری باری ہے کیونکہ تم اس خاندان کے آخری وارث ہو، اس لیے تمہاری موت کے بعد ٹھاکر کی ساری جائیداد میری ہو جائے گی اور میں اس کا وارث بن جاؤں گا۔ ارجن بھیم کی یہ بات سن کر تھوڑا ڈرا اور پیچھے کی طرف ہٹنا شروع کر دیا۔ بھیم نے بھی آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ پیچھے ہٹتے ارجن دیوار کے ساتھ جا لگا۔ پیچھے ہٹتے ہی
ارجن دیوار کے ساتھ جو لگا تو بھیم یعنی وہ درندہ اس کے بالکل سامنے پہنچ گیا۔ ارجن کے چہرے پر ایک پرسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بھیم نے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، اپنی موت کو سامنے دیکھ کر بھی ہنسے جا رہے ہو۔ ارجن بولا، پاگل میں نہیں تم ہو، اس کھنڈر کو ذرا غور سے دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ دراصل کوئی کھنڈر نہیں، ایک مندر ہے، اور میں تانترک کو ڈھونڈ نہیں رہا بلکہ تانترک سے مل کر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم مجھے صحراؤں میں ملو گے، اور اس نے مجھے تمہاری موت کا راز بھی بتا دیا تھا۔ تم مجھے بھاگ کر نہیں لائے بلکہ میں تمہیں اپنے جھانسے میں لے کر یہاں تک لایا ہوں تاکہ تمہاری درندگی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر سکوں۔ یہ کہہ کر ارجن نے جلدی سے مندر میں سے مورت کے ہاتھ سے ترشول پکڑا اور اس درندے کے سر کے درمیان میں گھونپ دیا۔ ترشول میں سے چنگاریاں نکلی اور ان چنگاریوں نے اس درندے کے وجود کو جلا کر مٹا دیا۔ ارجن اوپر والے کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس اپنے گاؤں یعنی کہ اپنے تایا جان کی ریاست کی طرف روانہ ہو گیا۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔